کائنات دے ظاہر و باطن دی ہر نعمت جڑی سانو مل رہی ہے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل طیب دے قدماں دے تلویاں دی برکت ہے جڑی سارے تک سبحان اللہ سبحان الحمدللہ ساری خوش قسمتی ہے اگر دعا دی محفل دے وچ اور سارے ہر دینی دنیاوی معاملے جتھے آل رسول علیہ السلام دے مبارک قدم لگ ہوئے سن اس وڈے معاملات قبول بھی ہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سارا ذخیرہ بھی اور یہ چیز حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بار بار برسر ممبر علی اعلان فرمایا کرتے ہیں ٹائم نہیں ہے میں آپ کو اتنے سارے حوالے پیش کر چھوڑا بڑے بڑے اکابر آئمہ نے فرمایا اسنادہ صحیح سندہ صحیح صحیح السند حدیث دیجئے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ 9.25 سال دی عمر مبارک چن اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اس نے 53 سال دی عمر مبارک چن جس نے آپ دی بیعت منعقد ہوئی 10 سال آپ نے خلافت فرمائی 63 سال دی عمر مبارک آپ دی شہادت مقدس ہے یکم محرم سن 24 ہجری آپ دی روز مقدس مدینہ طیبہ تدفین ہوئی ہے عمران وچ اتنا فرق ہے 42 سال تو بھی زیادہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس نے 53 سال دن سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ 9.25 سال اس سے آپ دی عمر مبارک آئی لیکن جمعے دے ٹائم دتے اکابر مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع عام ممبر دتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چلوا کر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے دستار مبارک اتاری چا ووضع یدہ علی راسی اور امام حسین رضی اللہ عنہ ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے ننگے سر تے جلوہ گر فرما چھوڑا وقالا اور فرمایا یا بنیا واللہ حل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم اللہ پاک دی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی اساں جتنے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام ہیں سارے سرہ دوتے جتنے وال ہیں انبت اللہ اے اللہ نے جمائن ثم انتم ود محبوب دے پیارے بچے ہو تسا جمائن سبحان اللہ عربی زبان دا محاورہ ہے جس وقت جدی مادری زبان مدر لینگویج عربی زبان ہوئے اور او آکھے کہ میرے سر دوتے جتنے 4 وال میری زیب و زینت دی علامت ہیں یہ اللہ نے جمائن تے اس بندے جمائن عرباں دے نزدیک دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اوتے جتنی کرم نوازیاں اول تو لے کے آخر تک سب نعمتاں سب رحمتاں اللہ پاک دیاں لیکن اس بندے دی وجہ تو اگر اے بندہ نہ ہویا اللہ پاک دی عنایات میرے اوتے نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علل اعلان قسم اٹھا کے جمعے دے ٹائم ممبر دے سامنے مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلوۃ والسلام دے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساڈے تے جتنی کرم نوازیاں رب کریم دیاں لیکن اے پیارے بیٹے حسین ابن علی تواڈی برکت دی وجہ تو اگر تواڈے جیسی ہستیاں نہ ہوے نا اللہ پاک دیاں ساڈے تے خاص عنایات نہ ہوے نا تو سانو جو نعمت بھی پہنچ رہی ہے دین ایمان اسلام دے انوار وہ سب محبوب کریم علیہ السلام آپ دی آل طیب دی برکات ان پیاں اور وہ علاقے خوش قسمت ہیں جتھے محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے بچے آپ دی اولاد امجاد جلوہ گر ہویا کر دیئے میرے دوستو اس وقت جس وقت موت کا مطلب ہے انسان اس مرحلے جو نکل کے اگلے مرحلے بھی چلا جاتا ہے اگلے تمام مراحل کا دار و مدار اس چند روزہ دنیاوی زندگی ہوتے ہیں اور والدین ہر ایک نے چلے بڑے ہیں لیکن انتہائی سعادت مند اور خوش قسمت او اولاد ہے جڑی دنیا دی زندگی دی جب تک والد گرامی امی جان موجود اور جلوہ گر ہوئے انہوں نے ہر او عمل کرن جس نال والد اور والدہ خوش اور راضی یاد رکھائے بیت اللہ شریف وچ ایسا طواف ہے جد وچ 3 چکراں وچ رمل دا سانو حکم ہے پیا رمل دا مطلب ہے اس مقام تو لے کے اس مقام تک اللہ دا گھر ہے حالانکہ پاکستان وچ آ کر کے چلن دی اللہ اجازت دے قرآن پاک ہے لا تمشی علی الارض مرحا لا تمشی فی الارض مرحا زمین دوتے آ کر کے مت چل قرآن پاک ہے اللہ پاک دا حکم ہے جس نے پاکستان دی پیاری سرزمین دوتے آ کر کے چلنا گناہ کبیر ہے تو جڑا بندہ مکہ مکرمہ مسجد حرام شریف دے این مطاف خانہ کعبہ شریف دے انوار و تجلیات دے آ کر کے چلے وہ تو زیادہ گناہ کبیرہ جڑی اتھے ہی گناہ ہے وہ حدود حرم وچ لکھ گناہ بڑا گناہ بن ویندا ہے جڑی نیکی اتھے کروں اوہ نیکی اور اچھائی حدود حرم وچ کروں لکھ گناہ زیادہ ثواب ملدا ہے تو جس نے اتھے آ کرنا حرام گناہ کبیر ہے تو لکھ گناہ زیادہ گناہ کبیرہ ہونا چاہیے نا حرم شریف ہے لیکن چونکہ محبوب تھے کہ کافر دے دے پہن عمرۃ القضاء دے موقع تے ذی قعدہ سن 7 ہجری
محبوب نے 1500 صحابہ کرام نے فرمایا اساں مدینہ شریف جو 500 کلومیٹر دا سفر کر کے آئے ہیں اج والی سہولتاں تو ہن نہیں کئی حضرات خچر تے سوار ہیں کئی گھوڑیاں تے کئی اونٹنی اونٹ تے ہاں جی فرمایا ساڈو تے تھکاوٹ بھی ہے ترائے دہاڑے نہ عوام نو تکو ہے ابھی کو بیس سے چڑھایا انتظامیہ مکہ شہر دی یہ ابو سفیان بھی کھڑوتے ہیں وہ جو اسلام نہ گنا ہے یہ فلاں بھی کھڑوتا ہے فلاں بھی یہ کافر سنڈے دے پہن اور یہ اکثر کہ مسلمان تھکاوٹ دا شکار اور کمزور ہو گئے فرمایا نہیں کرو اس مقام تو گن کے اس مقام تک آج یہ پہلی دفعہ آدم علیہ السلام دے دور تو لے کے زی کا دا سن 7 ہجری عمرۃ القضاء تو پہلے کسے کتاب ہے تو انو طواف وچ رمل دا نام مل سی رمل شروع کرایا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام نے شروع کرایا پر میں کافر پیڑے دن اور کافروں دے کے ساری کوئی تھکاوٹ دا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے یہ نہ دل ہی سوچن کہ مسلمان جسمانی طور تے کمزور ہیں اور تھکاوٹ دا شکار نہیں فرمایا اساں اللہ دے محبوب بھی اللہ دے گھر اساں بھی سینہ اگاں کٹ کے بازو لہرا کے آکڑ کے اس مقام تو اس تک چلسوں تو سنگ 1500 غلام انہیں پیچھو چلائے کافروں پتہ چلے اسا کمزور نہیں ہے ساڑھے طاقت ہے تھوڑا مقابلہ کرتے اللہ تعالیٰ حکم نازل فرمایا محبوب میں تو فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا زمین مت آکڑ کے چل اور قرآن فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا رحمان دے اوہ بندے ہوندے جڑے زمین تے آئزین کے ساری جناب لیکن محبوب نے تو آکڑ کے اللہ پاک نو محبوب دی اپنے گھر او ادا پسند آ گئی اللہ پاک نے فرمایا کوئی اور کتھائی آکڑے حرام ہے گناہ کبیرہ میں ناراض ہوئے نا لیکن محبوب دا آکڑ نہیں میں پسند آ فرمایا تو صحیح میری بارگاہ چوائے رمل کی تک رہے فلاں تو بات لیکن میرے دوستوں والد گرامی جتھے موجود ہوئے امی جان جتھے موجود ہوئے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ جتھے والد گرامی موجود ہوئے گیڑی محفل مجلس گھر جس مقام دیتے تو بیٹے جوان سال طاقت وارے تین جس نے ابا جان دی خدمت بڑھنا ہے امی جان دی خدمت بڑھنا ہے اللہ پاک نے نہ گھن کے حکم ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا اپنے والد گرامی واسطے اپنی امی جان واسطے تسلیہ دی ضمیر ہوا انہاں دہائیں دے گو اپنے آئزی والے بازو دل دی نرمی دے نال بچھا چھوڑے گا کیا مطلب قرآن فرماتا ہے ایسی پوزیشن اور حالت بڑھا کے ابا جان دے گو کھڑے ہونا کہ بندہ آکڑ کے کھلوتا ہوئے ذرا سینہ آگا گڈی کھلوتا ہوئے بازووں دی حالت انہیں بڑھائی کھلوتا ہوئے کہ قوت اور جسمانی طاقت دا اظہار ہو رہے ہوئے کیونکہ ساری اکثر جسمانی قوت اور طاقت دا اظہار سارے بازووں دے ذریعے ہوتے ہیں میں خبردار وہ میرے گھر جا کے میرے محبوب دی سنت عمل کر کے آکڑ سکتے ہیں میں اللہ خوش ہونا وہ میرے محبوب دی ادا ہے لیکن ابا جان دے گے تو ایسی حالت بنا کے کھڑا ہوئے کہ والد دے گو تیری جسمانی قوت دا اظہار ہو رہے ہوئے امی جان دے گو تیری جسمانی قوت دا اظہار ہو رہے میں اللہ نوے گوارا نہیں گناہ کبیرہ اور حرام ہے اگر والد دے گو بندہ ایسی پوزیشن بنا کے بیٹھے یا امی دے گو ایسی حالت بنا کے بیٹھے یہ جسمانی قوت دا اظہار فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا انہاں ڈوہاں دے گو جھکا چھوڑ اپنی طاقت اور قوت دے اظہار دے ذرائع اپنے بازو من الرحمت دل دی پوری رقت اور نرمی دنال امی جان دے گو سر بھی جھکو ہوئے نگاہاں بھی گردن اور کندھے بھی جھکا کے ابا جان دے کے جھکا کے مجسمہ ادب و نیاز بن کے بیٹھنے مجسمہ ادب و نیاز بن کے کھڑے ہو محبوب دی حدیث سید قرب قیامت دی علامات اچ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بات اللہ رو کوئی ضرورت نہ اسی کہ دنیا نو باقی رکھے کہ والد بھی چل رہے ہوئے تے بیٹا بھی چل رہے ہوئے مطلب بیٹے دے قدم ابا جان دے قدم دے اگو پہ اٹھ دے ہوئے اور باپ تو اکنا سبقت لے بنجن دی محبوب نے فرمایا قیامت دی قریبی نشانیاں دی چھوٹے جب تک اسلام دی اقدار معاشرتی طور تے غالب راسل محبوب نے فرمایا میں اجازت نہ عطا فرماسا اللہ دا محبوب کہ باپ بھی نہ لے بیٹا بھی ہے تے بیٹے دے پاؤں باپ دے پاؤں نالو اگے اٹھن سفر کر دے ہوئے چل دے ہوئے بیٹے دوتے لازم ہے جڑے او دے دوئے مقام و مرتبے دوئے ابا جان اگو اگو چلن بیٹا ادب و نیاز نال سجے کبے پیچھے ہو کے چلے کرے قدم نہ کے بچا دے والد گرامی اور والدہ محترمہ نال گل کرنی ہوئے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد گرامی دا موقف ٹھیک نہیں ہوتا کسی مسئلے وچ امی جان دا موقف اس مسئلے ٹھیک نہیں ہوتا وجہ ہے کہ ساڑے اور ساڑے والدین دے درمیان جنریشن گیپ آیا کھڑوتا ہے اساں جڑے تقاضے سکھے تربیت حاصل کی تھی یہ بچپن جڑے اساتذہ کرام سانو ملن اور ساڑے دور دے تقاضے دے مطابق ملن اس وقت ساڑا ذہن کام کرتا ہے یا اساں سوچے نے
تو جیڑے حالات اور جیڑے دور دے وچ ساری ذہنی تربیت ہوئی ہے سب سے مطابق ہی سوچنے والدین تو ساڑھے نال 40 سال پہلے بچپن گزارے انہاں دے بچپن انہاں دا جو سکھن دا دور آئی اور ساڑھا جڑا سکھن دا دور ہے عمومی طور تے 20 سال تو لے کے 40 سال تک دا گیپ اور فاصلہ بھی ہویا کرتا ہے اور ظاہر ہے پچھلے تقاضے آج دے تقاضے دے مقابلے سادہ ہویا کرتے ہیں ہر دور دا یہ ہے کہ ہر 15-20 سال بعد انسانی مزاج طبیعت دنیا دے معاملات وچ فرق آندا رہندا ہے لہذا وہ سوچے دن آج تو 40 سال پہلے والی سوچ وہ تو اتھے انہاں دی سوئی فٹ ہوئی کھلوتی ہے کیونکہ اسے دور دے وچ انہاں نے تربیت حاصل کی ہے انہاں دے پیمانے سوچن دے ہوئے انہاں دا سارا معاملہ ہوئے کہ ذہن ہے جڑا فریم بڑا اسے جو فٹ ہوئی کھلوتا ہے لہذا تسا ایک مشورہ دے سو حضور ایک کاروبار انہوں ختم چا کروں اگلے کاروبار دا دور شروع ہو گیا یہ جدید زمانہ ہے ماڈرن حالات اس طرح ان پہ تہاڈی سوچ ہی بالکل ٹھیک ہو سی تہاڈا سوچو یا کاروبار واقعی زیادہ نفع مند ہوگی ضرورت بھی زیادہ ہے لوگوں تہاڈی ہر معاملے سوچ اولاد دی درست ہوئے والدین کو خدا نہ خواستہ غلطی اور خطا ہی ہوئی کلوتی ہوئے وتی قرآن پاک فرماتا ہے تسا سچے بھی ہوو لا تقل لہما افن ابا جان دے اگے یا والدہ محترمہ دے اگے کدے بھی قرآن فرماتا ہے اف تک بھی نہ آئے بے شک والد دا موقف غلط ہوئے امی جان دا نظری اور موقف غلط ہوئے اف کیا چیز ہے عربی زبان ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیتا ہے گناہ کبیرہ قرار دے دیتا ہے اف آدن عربی زبان کلمہ افسوس نو والد گرامی دی غلط تو غلط گل بھی سن کے غلط تو غلط فیصلہ دیکھ کے بھی بیٹے اور بیٹی نو اجازت نہیں امی جان دی غلط تو غلط گل سن کے بھی بیٹی اور بیٹے نو اجازت نہیں کہ اتنا ہی آکھن جا کہ ابا جان ویسے من تو تے افسوس ہو گئے اللہ پاک فرماتا ہے یہ نافرمان اور بے ادب ہے فوراً فرشتے نام اعمال گناہ کبیرہ لکھ چھوڑتے ہیں اللہ دی بارگاہ جو دور ہو گیا دل دو سیاہ دھبا لگ گیا حالانکہ والدہ تا موقع بھی غلط ہے امی جان دا موقع بھی غلط ہے وقت بھی جڑا ہے قرآن نے فرمایا لا تقل لہما افن تساں جتنے حق دیتے ہو وہ والد دا مقام اتنا بلند ہے والدہ دا مقام اتنا ہے تساں ان بھی بڑے مسکران دے ہوئے ریلیکس انداز پرسکون لبو لہجے دنال بھی بڑے شائستہ طریقے نال یا کو ویسے ابا جانے توڑے شان نہیں میں بڑا افسوس ہے توڑی یہ گل سن کے توڑا فیصلہ سن اتنا ہی آگ سن نافرمان قرار بس قرآن نے فرمایا والد روئین نیبے آگ سکتے یہ زبان چلاؤنی والد گرامی دے کو یا والد محترمہ دے کو سخت کلامی کرنی خدا نہ خواستہ انہاں دے کے آکڑ بڑھنا یہ تا آسمان گرا دے وڑ دے مترادف ہے یہ مشکل مقام ہے میں نو جو اس معاملے نال پالا پوندا رہا ہے بچیاں دی شادی دا مرحلہ ہے امی جان دے فیصلے کچھ ہو رہن والد گرامی ساڑے وصال فرما چکے اللہ انہاں دی بخشش فرماوے سانو انج نظر آندا یہ تو سراسر نقصان ہے اما جان دلیل نال بھی سانو نن قائل کر سکدیاں بس یہ ایسا اوکھا مقام آ گیا حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو رضی اللہ عنہ یاد آ گئے آپ فرماتے ہیں جڑا اندر میں ہے نا باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو چور اندر دا ہو آج تو بڑی بڑی دینی تنظیماں چل رہی ہیں تحریکاں تو تھوڑا جہا انہاں دے نظریے دے خلاف گل چ کرو ذرا تنقید برداشت نہیں کرتے وہ جنہاں نے باقیاں دی اصلاح کرنی ہے وہ کلاشن کوف چاہ کے سامنے آ کھلوتے پیر بھائی جناب تربیت روحانی گنن واسطے کہ تھوڑی جی گل چ کرو بھئی نہیں سانو سمجھ سانو سمجھاؤ چا وہ فوراً مرتد قرار دے دے دن باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو چور اندر دا فقیراں دی صحبت اختیار کرو اے اندر دا چور مر ویس نے سانو قرآن دا فرمان یاد آ گیا خیر نقصان جیڑا بھی اسی برداشت کر دیں تو بچے نہ کا صبر کرائے امتحان ہے لیکن کرسوں ہوا جو امی جان دا حکم ہو گیا وہ قرآن نے فرما دیتا ہے اور اللہ نے خیر ہی خیر رکھ دیتی ہے نتیجے کے طور پر الحمدللہ تعالی جتنا والدین دا موقف غلط ہوئے اساں اولاد نو اجازت نہیں کہ ابا جان دے نال منہ چڑھ کے گل چا کروں امی جان نو آکھوں خاموش ہو بنو ساڈے ڈاڈا جی موجود ہیں نانا جی نانی اماں جی موجود ہیں ڈاڈی اماں موجود ہے والد گرامی دا استاد زی وقار موجود ہے امام صاحب موجود ہیں پھر وہ مرشد جلوہ گر ہیں بے تکلف دوست انہاں دے موجود ہیں اساں اولاد نو قرآن رہنمائی دیندا ہے ٹائم کڈو انہاں کول چلے ونجو وہ راستہ اختیار کرو
والد گرامی دے بے تکلف دوست دے اپنا کھل کے موقف بیان کرو جی اساں ان چاہنے ہیں یہ دلیل ہے سارے کو سانو بڑی پریشانی ہو رہی ہے تساں سارے والد نال گل کرو تایا جان دے ذریعے چاچا جی دے ذریعے مامو جی دے ذریعے ہور رشتہ داراں بزرگاں دے ذریعے اپنی گل اپنی والدہ محترمہ تک پہنچاؤں ابا جان تک پہنچاؤں سانو قرآن پاک رو برو اتنا ہی آنکھوں چا بڑے شائستہ انداز نال کہ جی افسوس ہے توڑے تے اے بھی اگر آپ سوں اللہ دے بھی نافرمان ہے مصطفیٰ علیہ السلام دے بھی نافرمان ہے قصت والدین جتنی کمی آونی ہے خدا نہ خواستہ انہوں نے حق کی دعا کرنی چاہیے شرک اور کفر تک بھی والدین چوبے نا جی قرآن پاک بات بھی فرما دے تسا انہوں بھی خدمت ہی کرنی ہے قرآن پاک غیر منسوخ محکم آیت بیان ہے اللہ پاک دا فرمان گرامی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا خدا نہ خواستہ والد گرامی بھی تیرا مشرک ہے قرآن فرما رہے والد محترمہ بھی مشرک ہیں اور رات دن تینوں مجبور کر دیں کہ تو بھی شرک کر فرمایا فلا تطیعہما شرک اور کفر دے معاملے اپنے والدین دی اطاعت نہ کرائے اگو فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا لیکن دنیا دی زندگی انہاں دے نال ہمیشہ حسن سلوک نال پیش آئے اور آخری گل والدین نال سانو جتھے بھی قرآن نے کیڑا رویہ اختیار کردا وبالوالدین احسانا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا جتھے بھی آسی احسان دا لفظ آسی والدین دے حوالے نال احسان ایک ٹرمنولوجی ہے جڑی عدل دے مقابلے چاندی ہے اگر ساڈے وچوں کوئی عزیز 30 سال دی عمر دے وچ اپنی عملی زندگی گئے اس دے کچھ ذرائع آمدنی آون لگ گئے 30 سال وہ 30 سال دی عمر وچ پہنچ کے یقیناً اولاد اپنے والد صاحب نو عرض کر چھوڑ دیے حضور اج توڑی تساں 30 سال میری کفالت کی تھی ہن تواڈی دعا برکت اور تعلیم تربیت کا نتیجہ ہے میری ملازمت لگ گئی ہے کاروبار شروع ہو گئے میری زمین دے ٹکڑے چوں آمدنی میں خود کم کر دے قابل ہاں میرے سورسز آف انکم فعال اور متحرک ہو گئے ہن حضور تواڈا جڑا حکم سی او تساں کرسو تواڈی خدمت کرسو اج تو بعد میرے کپڑے تساں نہ خرید سو کھاون پیون دا فکر نہ کرسو رہائش فلاں وہ سارے میرے ذرائع بن گئے یہ اس درجے تک آمن واسطے 30 سال جڑے پیچھے اساں اولاد نے گزارے یہ 30 سال سانو رہائش کہہ دتی آئی زمین دے والد اور والدہ نے عطا فرمائی یہ 30 سال سانو کھانا کہیں کھوایا ہے بھئی جتنے بھی رہے والدین نے خرچہ کیتا ہے انہاں کھوایا 30 سال لباس میں اگر اپنی ذات نو دیکھاں میں بالکل والد صاحب دے ذرائع محدود ہیں وہ جس نے کپڑا خریدے نا اپنے واسطے لو کوالٹی اور سستا کپڑا گنتے ہیں میرے واسطے اپنی طاقت دے مطابق ذرا مہنگا وہ ادھر میرا بچہ لاہور جامع نظامیہ پڑھ رہے ہیں اتنے پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے مشائخ اعظام علماء دیاں اور بڑے مالدار لوگاں دے بچے پڑھ رہے ہیں میرا بچہ کسے کمپلیکس اور کسے احساس کمتری دا شکار چلو جتنی طاقت دیتی ہے میں زیادہ زیادہ قیمتی کپڑا اپنے بچے نو پواواں تاکہ یہ پریشان نہ ہوئے ذہنی طور تے کمزور نہ ہوئے میں اکثر دے دام والد صاحب سستا کپڑا پہندے ہیں میں بیٹے نو مہنگا کپڑا پہندے تو میں چھٹیاں تے آواں میں دوستانہ لیٹ ہو ونجا عشاء دی نماز مسجد ٹائم زیادہ لگ ونجا والد والدہ جب تک میں نہ ونجا کھانا نہ کھاندے ہوندے اور تساں بھی اولاد اور اولاد والے ہو بہت سارے جتنی کمائی اج کر کے محنت خون پسینے دے کم کار کر کے سخت تو سخت تھکاوٹ دا شکار ہو کے گھر ونجوں تے پیارا بچہ پیاری بچی کھنگ پون تھوڑا جا بخار ہوئے کھاڑا کھاون واسطے دل کرتا ہے آدھے پہلے بچے دا علاج کرا کے ڈاکٹر صاحب کو دوائی دے کے نہ وقت کھانا کھاسوں طبیعت نہیں پہ کرتی جس محبت نال 30 سال انہوں نے رہائش دیتی ہے 30 سال انہوں نے کھانا پیش کیتا ہے 30 سال والدین نے لباس پیش کیتا ہے ساری تعلیم دے 30 سال اخراجات برداشت کیتے نے دوست احباب جیب خرچ ہر معاملے چ انہوں نے ساری سرپرستی کی تھی ہن 30 سال بعد اساں اپنے قدماں تے کھڑے ہو گئے پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی جیسا قدم رکھ چھوڑا ہن ساری واری قرآن فرماتا ہے بالوالدین احسانا ہن اگلے 30 سال اسی عقیدت و محبت نال اساں امی جان ابا جان نو رہائش پرووائڈ کروں اس سے محبت نال 30 سال انہاں نو صبح دوپہر شام کھانا پیش کروں اس سے محبت نال 30 سال اپنے نالوں زیادہ قیمتی کپڑے امی جان تے ابا جان نو پہناؤں 30 سال جویں انہاں ساڈا علاج معالجہ کیتا انہاں دا علاج معالجے دی فکر کروں 30 سال انہاں دے بنیادی خرچے پورے کروں یہ سارے کام کر کے بھی عدل ہو سی برابری ہو سی قرآن نے عدل دا نہیں اس تو اگلے اقدام احسان دا حکم ہے والدین دے بدلے ہو سکتے نہیں ہوتا
جب تک وہ موجود انہوں دی ہر طرح دی خدمت وڈے تو وڈا سخت مرحلہ آونے زبان دوتے پابندی لا چھوڑنی ادب نال ٹوٹی ہونا ہے وہ گل ہور چینل اور ذریعے دے نال پہنچاونی ہے والدین نال براہ راست نہیں ہونا قرآن دی تعلیم اور مشکل ترین سب تو اوکھا کام یہ ہے کہ ایک واضح غلطی نظر آ رہی ہوئے کہ قرآن فرما چھوڑے غلطی دے سمجھتے ہوئے بھی زبان نہیں ہلا یہ اوکھا ترین مقام ہے اپنی میں مارو چا وقت عمل آسان ہو گیا ہے میرے دوستوں انہوں دی وفات تو بعد ہمیشہ انہوں دعا بھی یاد رکھنا نیکیاں کر کے ثواب پہنچاونا یہ بھی والدین دے بنیادی ترین حقوق ہے والد گرامی دوستان انہیں حسن سلوک رکھنا ہر موقع دوتے انہوں یاد رکھنا آپ حضرات دا سوال آیا ہے کہ سارے علاقے کچھ سارے آل حدیث بھائین پہ جڑے آدن جی کہ بھینس اور بھینسے دی قربانی جائز نہیں ہے بھئی گزارش یہ ہے کہ فقہی طور دوتے جو اصول مسلم شریف پہلی جلد 58 دے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ کیڑا جانور فرمائے ہکتن اثر آنے جزیرہ نمائے عرب دے وچ اتھوں دے موسم اور حالات دے مطابق کیڑے جانور محبوب علیہ السلام نے فرمائے تھے موجود ہیں اسا نا گھن کے دسائے ہوئے فلاں فلاں جانور حرام ہی نے فلاں جانور حلال ہی نے اور اسلام تے پوری روئے زمین وستے فرمائے اللہ تعالیٰ تو آنے واسطے باقی زمین دے دروازے کھلے سی اسلام ساڑا پھیل سی امت ساڑی پھیل سی تو فرمایا تو سا نمے برے آزمائی پہنچ سو اتھو دے جانور اتھو دے موسم اور زمینی حالات دے مطابق ہو سن وقت تو سا پریشان ہو سو کیڑے جانور دا دودھ پی سکتے ہیں کیڑے نو حلال کر کے کھا سکتے ہیں تو محبوب نے فرمایا سا ایک بنیادی اصول تو انہوں قیامت تک عطا ہے فرمایا کہ کلو زی مخلب من الطیر و کلو زی ناب من السباع فرمایا جیڑا پرندے دیاں خارا موجود ہو من وہ توڑو تے حرام ہو سی باقی ہر پرندہ حلال ہے اور کلو زی ناب من السباع جیڑا چوپایا جانور توڑے سامنے آوے جیندے ہو من ناب یہ دو نوکیلے ڈند جی میں اسا انسان آدھے نا یہ ہندو آدھے نا جی انسان صرف سبزی کھورے نہیں دو ڈند ساڑیاں نوکیلا نابن دو ڈند تھلن نوکیلے دو دن سامنے بالمقابل یہ دستا ہے کہ سبزی خور نہیں ہے گوشت خور بھی ہے پیا ساڑا میدا بھی اس وقت صرف گھا نو ہضم نہیں کرتا نال گوشت نو ہضم کرتا ہے بکری بیچاری دا نہیں میدا گوشت نو بڑے بڑے گوشت نو ہضم کرتا بہرحال جیڑے جانور دیاں ایک خارا ہوئے دو تے نو جی میں کتے دے وچ ہوندے شیر وچ ہوندے چیتے دے وچ ہوندے بھیڑیے وچ ہوندے اور دو تلو نوکیلے ڈند ہوندے جیندے ناب ہوسن نوکیلے کچلیاں ڈند ہوسن محبوب نے فرمایا قیامت تک حرام ہے جڑی منج ہے یہ چونکہ اس سے لے عرب نائی ہون ایسی ٹیکنال ہون تے ہوندی ہے یہ افریقہ اور بر اعظم بر صغیر دا جانور ہے سارے پیارے محبوب اس وقت ظہیر الدین بابرداب تو اس کے بابری پڑھو وہ جس نے دنیا دا پہلا بھینسا انڈے بر صغیر آگے آیا نا فرغانہ والے پاسوں وہ حیران ہو گیا بھی یہ جانور بھی روئے زمین تے موجود ہے یہ میں خود پڑھا تو اس کے بابری دے وقت اسی دی طاقت وغیرہ دے بارے سارے اندازے مقرر کروائے بہرحال منج اور بھینسا کیا اس دے ڈند اتلے دے کو تلوے کو نکیلے ڈند ہن کتے دی طرح ڈوتے دے ڈوتلے وہ زیناب نہیں ہے محبوب نے فرمایا حلال ہے اس وقت حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم دے تنکاج سندھ دی ایک مائی صاحبہ کنیز برے صغیر نال آپ دے حالات کئی حضرات آپ دی جماعت ہی چل آپ دے کولے مسئلہ پوچھا گیا تو مسند الفردوس وچ علامہ دہلوی دی کتاب وچ ہے آپ نے فرمایا اے لاہے کو سی بکر گائے دی جنس دے نال بھینس دا تعلق ہے جو احکام بکر اور گائے دن فرمایا اوہ احکام مجھ دے مجھ دا دودھ سب تو زیادہ خوشگوار ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اوہ گوشت باقی سارے معاملات جو دی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں سارا کچھ تو قربانی دے مسئلے دے وچ بھی یہ چونکہ واشی اور جنگلی جانور نہیں گھراں وچ پالے ونجن والا جانور ہے سارے احکام اس دے یہ وجہ ہے کہ سارے اہل حدیث گراما کو نہیں پوچھو وہ اکثر سال دا حصہ اگر 3 مجھ یہ سرکاری چراگاہ میں چرے تو اس تو بعد 2 سال دی مجھ زکات ہی دوتے فرض ہو ویندی ہے بھائی زکات بھی جی تو سائیں دوتے اسلامی احکام جاری کر دے ہو گوشت کھاونے لئی احکام اسلامی دودھ پیونے لئی خرید و فروخت لئی قربانی بھی کوئی نہ کرنا چاہتا ہوئے بھائی نہ کرے لیکن جڑے مسلمان منج دی قربانی کر دیں زیادہ زیادہ اسی 7 حصے پہ سکتے ہیں شرعی طور پہ صدیاں تو آ رہے ہیں یہ بالکل جائز ہے جائز ہے جائز ہے آخری گل بات ان ہوتا ہے کہ اگر میں ہی گل کراں یا بدقسمتی نال مسلمان جماعت بندی گروہ بندی آ گئی ہے فرقہ واریت نہیں ساڈا کوئی بھی پیارا بھائی ہے نا جی اگر اہل حدیث بھائی ہے اس نو چاہیے کہ وہ فتاوی سیدیہ ملاحظہ کر کے فتاوی علماء اہل حدیث 14 جلداں چ فتاوی ثنائیہ ملاحظہ کر کے علامہ ثناء اللہ امرتسری
اور جتنے بڑے بڑے اکابر علماء غیر مقلدین اہل الحدیث ہیں انہاں دی کتاباں سارے کول موجود ہیں. یہ ہن اختلاف پیدا ہو گئے علماء اہل حدیث دی کتاباں چ. یہ مسئلہ جائز ہے, باقی کوئی فرض بھی نہیں, اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. جیڑے مسلمان مجھ دی قربانی کر دیں اللہ دی رحمت نال بالکل حلال ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل جائز ہے. ذرا بھی دے وچ شک شبے دا شکار نہ ہوو. اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ قبلہ مرحوم حاجی اللہ دتا صاحب کی بخشش و مغفرت فرماوے.